اونچی آوازیں کچھ دیر بعد آہستگی میں ڈھلتی چہمگوئیوں سے موضوع ہی بدل گئی۔ سب میں ایک ہلچل سی مچی تھی، خوشی ولولہ اپنی جگہ، صبح ہونے والی تقریب اپنی جگہ۔ کچھ جلدی سوئے، کچھ دیر سے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی رات کیسے کٹی۔ کس وقت وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور سے ملکہ لابی میں چلتی رہی، پھر سامنے دیوار گیر شیشے کی ونڈو کے سامنے بیٹھ گئی۔ دماغ لاوے کی جانب پک کر اب ابلتا ہی چاہتا تھا۔ رات درختوں سے زمین تک پھسلتی آ رہی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبا سبز لان سیاہی میں تحلیل ہو کر برجوں والی حویلی میں ڈھل گیا۔ سفید برجوں والی اونچی حویلی کے سارے علاقے میں کبھی ایسی دھاک تھی جیسے دو برجوں کے درمیانی فاصلے میں محرابوں کی نقاشی دور سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھنچتی محسوس ہوتی تھی۔ مگر وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں ہونے والے علاج معالجے پر بہت سی زمینوں کے ساتھ گھر کے فرد کا بھی صفایا ہوا۔ حویلی کا صرف نام رہ گیا تھا یا ایک خستہ عمارت۔ اب برجوں والی کے اندر صرف اوسط درجے کے لوگ رہ رہے تھے۔ محرابوں کے بیچ میں نصب سفید سیمنٹ کی پتیوں والی سیم زدہ جالی کے سامنے اس نے خود کو بیٹھے پایا۔ اس کی نگاہ مشرقی پہاڑ سے ڈھلوان کی جانب زمین پر تھی، جہاں نئی عمارت کے ڈھانچے میں کہیں کہیں سے چھوٹے زرد بلب جلتے دکھائی دے رہے تھے۔ رات اتری آتی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نگاہ کے سامنے شیشے کی ونڈو ہٹ گئی۔ وہاں دیودار شیشم کے درختوں سے ڈھکی بل کھاتی سیاہ سڑک بچھی معمول سے زیادہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ہلکی پھلکی چہل قدمی اس کے دل میں کہیں اندر جگہ بنانے لگی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ سڑک کہیں گہری اور سنسان سی تھی۔ دن کی روشنی میں اکا دکا کوئی گزرتا، وہ بھی چپ چاپ اپنے رستے پر۔ دور دور تک زندگی کے ہلچل کا پتہ نہیں تھا۔ ایک پرخطر سڑک، ایک طرف کھائی، دوسری جانب پہاڑ۔ پہاڑوں کی طرف سفر مشکل ضرور ہے مگر طے ہو ہی جاتا ہے۔ کتنے اس کھائی کا لقمہ بنے، کچھ پہاڑوں سے ٹکرا کر مرے، چھوٹی سی زبان نکال کر نارنجی ہونٹوں پر پھرتے معدوم ہو گئے۔ یوں ہی خواہ مخواہ آج سڑک یاد آ گئی۔ داجی نے کچھ دن پہلے بتایا تھا، ٹوٹی سڑک پر کئی سال بعد پچھلے ہفتے نیا تارکول بچھایا گیا ہے، جس کی چمک گرد نے بھی مان نہیں کی۔ کبھی اس سڑک کے بچھنے پر نشیبی علاقے والے خاص سے برہم ہوئے تھے۔ حالانکہ سڑک بننے سے علاقے میں ترقی ہوتی ہے، رابطے استوار ہوتے ہیں، روزگار ملتا ہے، سہولتیں ملتی ہیں۔ جوانوں کی سمجھ میں تو یہ بات آتی تھی، مگر بوڑھوں نے تو ٹھیکیدار مزدوروں کو اس قدر تنگ کیا تھا، جمع تارکول اور پتھر اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتے تھے۔ سب کا خیال تھا شدید بارش سے بہہ آنے والے پانی سے گھبرا رہے ہیں۔ امام دین، جس کے کہے میں سب بوڑھوں کو میں ایکا تھا، بڑھاپے سے لرزتی آواز میں انوکھی بات کہہ گیا، پانی کا کیا ہے، وہ تو نشیب میں آئے گا، سڑک سے نہ صحیح پہاڑوں سے پھسل کر، مگر صاحب سڑک پر چل کر جو نکل گیا وہ پلٹ کر نہیں آنے والا۔ وہ پانی ہو یا اولاد، پانی تو زمین میں اتر کر سوکھ جاتا ہے، اولاد سوکھا کر زمین میں اتار دیتی ہے۔ سب نے حیرت سے اس کے جھریوں سے بھرے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں فکر تھی، غم تھا۔ میرے بیٹے جوان ہو رہے ہیں، اگر وہ اس پر چڑھ نکلے، میرا بڑھاپا تو رل گیا، شہر نگل لے گا انہیں اور مجھے جدائی۔ امام دین کا یہ جملہ اس نے اپنے بڑوں سے سنا تھا اور بہت حیرت ہوئی تھی، بھلا شہر کسی کو کیسے نگل سکتا ہے۔ پھر امام دین کو روتے دیکھا، سڑک کو بنتے، وہ روتا جاتا، سڑک بنتی جاتی۔ پھر اس کا خدشہ پورا ہوا تھا، اس کا بیٹا سڑک پر چڑھ کر شہر نکل گیا تھا، آتا بھی تھا کبھی کبھی، شروع میں مہینوں بعد، پھر عید شب رات سے ہوتی بات سالوں پر گئی۔ بیوی بچے سب ادھر ہی تھے امام دین کے ساتھ۔ شروع میں خرچہ بھی بیچتا تھا، کم کرتے کرتے بات ہی ختم کر دی۔ کوئی کہتا اس نے وہاں شادی کر لی، کوئی کہتا اس کا خون سفید ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی بیوی انتظار میں بوڑھی ہو گئی، بچے جوان۔ امام دین نے انہیں سڑک پر چڑھنے کے لیے فارغ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اسکول تو کیا دیکھا، سڑک جیسا کوئی حرف لکھنے نہیں دیا۔ امروز خان کی زمینوں پر چھوڑتے زور دے کر کہا تھا، انہیں اتنی فرصت ہی نہ دینا، سڑک لکھ تو کیا دیکھ بھی سکے۔ اور اب ان کا سوچ کر خجستہ کا دل بند مٹھی میں دھڑکا۔ گریز چاچا، اینٹیں تو اپنے بچوں کو چڑھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں، تم تو ان کے لیے دیوار ہی بنا گئے۔ فیصلے میں آسانی ہو گئی۔ ہتھیلی کے کناروں سے سبز آنکھیں پونچھ کر
واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہر اٹھتا قدم پہلے سے زیادہ مضبوط لگا۔ بیریئر ہٹتے ہی ان کی کیب بڑے سے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ چوڑی سی سلیٹی سڑک کے دونوں جانب بڑے بڑے ایسے گراؤنڈ تھے جن میں گھاس کہیں اونچا کہیں بالکل کچلا گیا تھا۔ کچلی گھاس کو مزید رونتے اسٹوڈنٹس کے گروہ تھے۔ لڑکے لڑکیاں، کچھ نے سفید اوور آل پہن رکھے تھے، کچھ کوہنیوں پر ڈالے اپنی دنیا میں مگن۔ کئی گروپس کی صورت بیٹھے تھے، کئی کتابیں کھلی تھی اور کئی ہاتھ پاؤں کے مشابہ ماڈلز پکڑے بیٹھے ایک دوسرے کو جانے کیا سمجھا رہے تھے۔ امروز خان نے ان سب پر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ انہیں خاصا معیوب لگا تھا لڑکے لڑکیوں کا اتنا فری انداز میں اکٹھے بیٹھنا۔ ان کی کیب ٹیکسی سٹینڈ پر رکی تو امروز خان نے اس سے پوچھا تھا، پہلے جانا کہاں ہے؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ ایڈمن آفس، یہ جمع کرونی ہے نا؟ اس نے گاڑی سے اترتے ہاتھ میں پکڑی اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کی فائل دکھائی تھی۔ تمہیں یقین ہے تمہارے اصل ڈاکومنٹس 5 سال ان کے پاس رہیں گے؟ امروز خان کو خاصی حیرت ہو رہی تھی۔ 5 سال میں کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ خجستہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی، جی MBBS کمپلیٹ ہونے تک یہ اسٹوڈنٹ کی توجہ کی گارنٹی ہے۔ ان کی ہر بات سے انجان زربخت دانت میں چادر کا پلو دبائے حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایسے تعلیمی ادارے میں پہلی بار آنا ہوا تھا اور اسے کس نے پوچھنا تھا یہاں آتے ہوئے؟ اگر اس کے علاج کا خیال نہ ڈالا جاتا پھر یہی ہوا، چلو بہانے سے اس کا چیک اپ بھی ہو جائے گا، بہانے سے ہی صحیح اس کا علاج ہو جائے گا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ایمبولینس ٹون ٹون سائرن بجاتی پاس سے گزرتی، وہ اچھل جاتی۔ اللہ رے، لگتا ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یا بم دھماکہ، کیسے ایمبولینس آئی جا رہی ہیں۔ امروز نے مسکراتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی تھی، یہ میڈیکل کالج ہے، یہاں ایمبولینس نہیں آئے گی تو کیا ہمارے پہاڑوں پر پھرے گی؟ زربخت کو خجستہ کی فکر ہوئی تھی۔ خجستہ، تمہیں یہاں ڈر تو بہت لگے گا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، ہماری خجستہ بہت بہادر ہے۔ خجستہ کی جگہ جواب امروز خان نے دیا تھا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اسے کبھی بھی یقین نہیں تھا کہ اس کے اس شوق میں کم از کم اس کی اپنی فیملی ساتھ دے گی۔ جب اس نے پہلی بار یہ بات منہ سے نکالی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، خانی ماں تو ہنسی ہی تھی، سفورہ چاچی تضحیک میں ہنس ہنس کر دوری ہوتی گئی۔ خانی، تیری بیٹی نے 2 نمبر کیا لے لیے، اس کا بھیجا پلٹ کیا ہے، یہ ڈاکٹر بنے گا؟ لو کر لو بات، ہم نے تو کبھی اسکول نہیں دیکھا، یہ ڈاکٹر بنے گا۔ خانی ماں کو اس کے ارادوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، جو بات کہہ دی سو اڑ گئی، پوری کروا کر دم لیتی تھی۔ اسکول تک جانا، سہیلیوں سے مل لینا، یہاں تک تو بات درست تھی، لیکن ڈاکٹر یعنی پڑھنے کے لیے دور شہر جانا، یہ تو ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے ایمان سے پھر جانا۔ وہ تو اس بات پر راضی نہیں تھے علاقے کو کالج سے انٹر ہی کر لے۔ بات سیف خان تک پہنچی۔ رات در و دیوار پر پھسلتی حویلی کے اندر تک جا گھسی تھی۔ صنوبر کی سنہری لکڑی سے بنے بھاری سے صوفے پر سیف خان ٹیک لگائے بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ کمرے میں قہوے کی گرمائش اور صنوبر کی مہک تب پھیلی جب خجستہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سیف خان نے ہاتھ میں پکڑی پیالی اتھنی پر رکھتے اپنے مخصوص انداز میں پچکارا، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پاس اس کی جگہ بنائی تھی مگر وہ سامنے بیٹھ گئی، نگاہ پیالی میں لہرتے گرم قہوے پر تھی۔ میں نے سنا ہے گھر میں کوئی بات چل رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ نہیں، خواہش۔ لہجہ ٹھوس تھا، صنوبر جیسا، مگر نگاہ میں ہلتے قہوے جیسی التجا سی تھی۔ خواہشیں صرف مرد کی ہوتی ہیں، عورت تکمیل کے لیے ہوتی ہے بچے۔ سیف خان کے اندر کا روایتی پٹھان گرم ہوا تھا۔ میں مان لیتی داجی، اگر دل کی دھڑکن محسوس نہ کرتی، دماغ بار بار سوچنے پر نہ اکساتا، تاکہ عورت دل رکھتی ہے، اس کے اندر احساسات پھوٹتے ہیں۔ گہرا تاثر دیتے سیف خان کی بھووں کے کنارے آپس میں جڑ گئے تھے۔ آج سے پہلے کسی لڑکی کو ایسے بولتے سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، امروز لالا اور درخزئی ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ حاضر وقت مسئلہ جاننے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، کیونکہ کئی دن سے ایک بحث چل رہی تھی۔ خجستہ کالج جانا چاہتی ہے اور یہ جا کر دم لے گی۔ اس کا کالج جانے کا کہنا ایسا ہو گیا تھا جیسے اس نے لندن جانے کا کہہ دیا ہو۔ یہ ایک پہاڑ کی مسافت پر ڈگری کالج تھا۔ کئی برس پہلے جمال خان علاقے کے ضلعی ناظم بنے تھے، تب ہی ووٹ لینے کے لیے علاقے میں بہت سے کام کروائے تھے۔
लड़कियों का एक डिग्री कॉलेज मंजूर करवा लिया। वक्त के साथ स्टाफ भी आ गया। अब तो इस जानिब काफी रौनक थी। सड़क भी पक्की हो गई थी। कई घरानों की लड़कियां कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन बुर्ज हवेली से अभी कोई नहीं गई थी। यहाँ थी भी कौन जो कॉलेज जाती। एक ज़रबख्त, दूसरी खजस्ता। जमाल खान की नागानी वफात ने सैफ खान को बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। दुनिया में दो ही भाई थे, भाई भी ऐसे मोहब्बत और खलूस में पूरे इलाके पर भारी, इस तरह जुड़े दरमियान से कोई सुई ना गुजार सके। ये एक एक चीज में याद बसती थी। फिर वारिस भी न छोड़ा। कोशिश बहुत की थी पर अल्लाह को मंजूर नहीं था। मिन्नतें मुरादे दाइयों माइयों के टोटके मगर तोड़ ना चढ़े। कुछ आदमी खत्म, कुछ ऐन वक्त पर। डॉक्टर से मशवरा शर्म की हद तोड़ने के मुतरादिफ था। घरेलू इलाज से खानी को लिंग जरूर मिल गया था मगर बेटा नहीं। जमाल खान के दिल का मलाल अपनी जगह, मगर इजहार कभी नहीं किया था। कुछ शाकिर सी तबीयत। माशाल्लाह भाई के दो चिराग थे, सो घर के दरवाजे पर रोशनी रही। वक्त गुजरा के जमाल खान भी गुजर गए। तरके में जायदाद के साथ छोड़ी दो बेटियों को देखकर सैफुल्लाह का दिल भर भर आता था। जमाल खान की पहली बरसी पर ज़रबख्त का निकाह अमरोज खान से करके जख्मी दिल पर मरहम रख लिया। ज़रबख्त इस वक्त 10वीं में थी। अमरोज को बीए किए भी 2 साल से ऊपर हो चुके थे। बाप के साथ अपना बाई काम बहुत खुशी से कर रहा था। शादी के वक्त दोनों की उम्रों का 8-9 साल फर्क जो इस वक्त महसूस भी हुआ, ज़रबख्त ने खानी बेगम की कापी बनकर 2 सालों में ही मिटा दिया था। दुरखजई शुरू से लापरवाह, जमकर बैठने से ऊब जाने वाला था। बमुश्किल मिडल की थी। जब अमरोज लाला बीए के बाद भी पहाड़ की पिछली जमीन पर बाजरा मकई उगा रहे थे तो इसे उगाते शर्म आएगी। जब करना ही यही काम है तो बीए जाए भाड़ में। 8वीं की किताबें दोस्त को तोहफे देकर कुछ जमीनों पर जाने लगा। जमीनों से सारे इलाके में घूमता घुमाता कुछ सर चढ़ा मन मौजी टाइप बन गया। पूरे घर में एक खजिस्ता थी, बाकायदगी से स्कूल जाने वाली। अमरोज लाला इसे लाते ले जाते थे। कभी अगर दुरखजई को लाना पड़ जाता तो नाक भवें चढ़ाता। सारे रास्ते घुरियां निकाल निकाल कर सांस खुश रखता। कुछ अरसे इसने बर्दाश्त किया। आखिर एक दिन सैफ खान से कह ही दिया, दादी हम दुरखजई के साथ नहीं जाएगा। सफूरा चाची ने घुरका। खानी बेगम बरसी पड़ी, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये बहुत गुस्सा करता है, हमें पहाड़ से धक्का दे देगा। आराम से बात करो। खानी बेगम ऊंची आवाज में बड़बड़ाई थी। पहाड़ से धक्का दे देगा? मालिक है वो तेरा। 12-13 साला बच्ची के मुंह से लफ्ज तो नहीं निकले थे, अलबत्ता भोली सी सब्ज आंखों से उलझन उमड़ती थी। मालिक तो जायदाद के होते हैं, जानवरों के होते हैं। मिस कहती है मालिक अल्लाह होता है, पर मेरा मालिक ये है, ये बदतमीज। खानी बेगम से फिसल कर निगाह फासले पर खड़े दुरखजई पर गई थी, जिसकी गर्दन मजीद तन गई थी। माथे पर करख्तगी। खुजुस्ता घर की सबसे छोटी बच्ची थी और सैफ खान बहुत मेहरबान। वो अपनी नशिश से उठे, बहुत प्यार से बोले थे, चलो आज से हम छोड़ने जाएगा तुम्हें। 2-4 साल की बात थी, फिर शादी कर देनी थी। सैफ खान को इसकी बात मानना अच्छा लगा था। पहाड़ों पर उतरती चढ़ती धूप ने साल बिताते वक्त नहीं लगाया। कोई सोच भी नहीं सकता था स्याह कढ़ाई वाली चादर में लिपटी सर झुकाए चलती लड़की पूरे इलाके में टॉप कर जाएगी। हैरानी थी और बहुत थी। इससे ज्यादा तब हुई जब इसने कहा वो कॉलेज जाएगी। चाची अम्मा को इसकी बात इंतहाई अहमकाना लगी। खानी बेगम ने झाड़ कर रख दिया। वो शादी का सामान धड़ धड़ इकट्ठा किए बैठी थी और वो मुंह सर किताबों में झोंकने की बातें कर रही है। और ज़रबख्त तो इसके 10वीं से आगे पढ़ने पर ही दम बखुद थी। मेरी भी तो शादी कर दी थी, इसकी भी होनी चाहिए, वरना चेहरे का नूर किताबें चाट लेगी, ना भोलपन रहेगा ना हुस्न। खुजस्ता ने इन औरतों में सर खपाने के बजाय अमरोज लाला का हाथ पकड़ लिया था। आप तो कहते थे हम आपके बच्चों की तरह हैं, अगर आपकी बेटी पढ़ने का कहती तो ये ना पढ़ाते। अमरोज खान की गहरी निगाहें इसके चेहरे पर गड़ी रह गई थी। इनकी 2 बेटियां थी, एक 3 साल की, एक 4 की। इस वक्त इसके चेहरे में इनका भोलपन झलका था। खुजस्ता के कंधे प्यार से थपके, जो दादी फैसला करेंगे वैसा होगा। दादी सुनकर कुछ देर तो चुप रहे, फिर तहम्मुल से पूछा, आगे पढ़कर क्या करोगी? डॉक्टर बनूंगी। खानी बेगम, सफूरा चाची और ज़रबख्त को तो सांप सूंघ गया था। पहाड़ से जो गिरते हैं अस्पताल पहुंचते पहुंचते जान से चले जाते हैं। पहाड़ पर अस्पताल बनाओगी? औरतों को इजाजत नहीं मर्द डॉक्टर के पास जाने की।
لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے ہماری عورتوں کے لیے۔ وہ ایسے وجد میں بولی تھی جیسے پہاڑ چٹیل میدان میں ڈھل گیا ہو اور اسپتال کی عمارت اونچی ہوئی جاتی ہو۔ داجی کو امروز نے اشارے سے چپ رہنے کا کہا تھا۔ انٹر کا کیا ہے، کر لینے دو، اب تو علاقے کی کئی لڑکیاں کالج جا رہی ہیں۔ رہی بات ڈاکٹر بننے کی، وہ بننا اتنا آسان نہیں جیسا میٹرک میں ٹاپ کرنا۔ ابھی تازہ خبریں سنی تھی، میڈیکل کا میرٹ آسمان سے باتیں کرنے لگا ہے۔ ہر سال اونچا جمپ، بچوں کا رونا پیٹنا، احتجاج، توڑ پھوڑ، خودکشی، خود سوزی کی کوشش، بورڈ کے ٹاپر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر علاقے کی ہے، پھر انکار کر کے اس میں بغاوت ضرور بھرنی ہے۔ داجی نے نہ چاہتے ہوئے نیم رضامندی دے دی تھی، مگر درخزئی ہتے سے اکھڑ رہا تھا۔ آج کالج جانے کا کہہ رہی ہے، کل شہر جا کر پڑھنے کا کہے گی، لوگ ہم کو باتیں ماریں گے۔ چادر ماتھے تک کھینچتی خجستہ اس کے پاس سے گزرتے گزرتے آستگی سے کہہ گئی، ڈنڈے تو نہیں ماریں گے؟ دیکھا داجی، ابھی سے کتنی زبان ہے اس کی، کل کو اور آگے سے چلانے لگے گی۔ کمرے کی جانب بڑھتے خجستہ کے قدم اس کے جملوں پر رکے، پلٹ کر آئی اور مستحکم انداز میں کہا تھا، پڑھوں گی تو قلم چلے گا، زبان رک جائے گی۔ درخزئی نے نخوت سے گھورا تھا، اس کی 1% مرضی بھی نہیں تھی کہ وہ مزید آگے پڑھے۔ ہر ممکن احتجاج کیا تھا، لیکن امروز لالا نے اس کے غصے کو نرمی سے قابو کر لیا تھا۔ اس کا ڈگری کالج میں پہلا دن تھا اور گجستہ نے ذہن پر ایسے سوار کر رکھا تھا جیسے اس کا پہلا امتحان ہو۔ ایک چیز بیگ میں موجود ہونے کے باوجود کوئی 10 بار اٹھ کر بیگ چیک کیا تھا، پھر یہ معمول بن گیا۔ رات کو ہر چیز تیار کر کے تسلی سے سرانے رکھتی تھی۔ اسے پتا تھا اس کام میں اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ عام طور پر بچوں کی چیزیں مائیں تیار کر کے رات کو سوتی ہیں، لیکن خانی بیگم اس حق میں ہی نہیں تھی کہ وہ پڑھے۔ انہیں یہی فکر تھی، کہیں پڑھائی اس کا دماغ اونچا ہی نہ کر دے، ہماری روایت میں نقص نکالنے لگے۔ صرف داجی یا امروز ہی تھے جنہوں نے ڈرتے ڈرتے مگر اسے داخلہ دلوایا تھا۔ خجستہ کے لیے یہی بہت تھا، اپنی چیز کا خیال وہ خود ٹھیک سے رکھ سکتی تھی۔ اپنی کتاب، قلم قدر کے ساتھ بیگ میں رکھ کر کسی مقدس چیز کی طرح بیگ سینے سے لگائے ہزاروں دیو تھے جنہیں آنکھوں میں جلا کر چوکھٹ پار کرتی تھی۔ وہ امروز لالا یا داجی کے ساتھ ہی کالج آتی جاتی، بہار، سردی، گرمی، بارش، طوفان، اسے کسی چیز سے غرض نہیں تھی، بس اسے نمبر چاہیے تھے، اتنے کہ اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو جائے۔ اسے اتنا پتا تھا، پرائیویٹ میڈیکل کے لیے اس پر کوئی 50-60 لاکھ خرچ نہیں کرنے والا، اور کرتے بھی کہاں سے، گھر کا ساز و سامان بیچتے یا خود کو۔ جو کرنا ہے اسے اپنی محنت کے بل پر کرنا ہے۔ اس کی محنت پر ہی درخزئی کو بل پڑتے تھے، کوئی حربہ نہیں چھوڑا تھا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا۔ کاغذ کی ضرورت ہو تو دھڑ دھڑ اس کی کتابیں پھاڑ لیتا، قلم پیمانہ چاہیے، خجستہ کا ایک بیگ حاضر۔ اسے پڑھائی میں مصروف دیکھ کر اسے اپنی مصروفیات یاد آ جاتی، کمرے میں وہ دھما چوکڑی مچاتا، صاف کرنے والے کے کئی گھنٹے برباد ہو جاتے۔ زر وقت بچیوں کے کام اور گھر کے کھانے پکانے کا کرتے کرتے ہی تھک جاتی تھی۔ دوسری بیٹی کے بعد سے اس کی صحت کچھ گرتی جا رہی تھی، علاقے کی LHV سے دوائی لی جاتی تھی، کچھ دیر کو فرق پڑ جاتا، لیکن بھاری کام کرنے سے گردے کی جگہ بہت درد کرتی تھی، اسی لیے صفائی ستھرائی کا سارا کام خجستہ کے سر تھا۔ کالج جانے سے پہلے ضروری ضمیری سمیٹ جاتی، آتے ہی گھر الٹا ملتا تھا، ہر جگہ درخزئی کی چیزیں۔ جو کمرے کی حالت تھی وہ تو عالماں، وقت کی کمی کا بہانہ اس نے اس خوف سے نہیں رویا۔ وقت نکالنے کے لیے اسے کالج سے نکلوایا جاتا۔ ایک دن سفورہ چاچی کو ہی خیال آیا تھا، وہ بھی اس کے لیے کئی دن سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کالج سے تھکی تھکی آتی ہے، کھانا کھا کر کام میں لگ جاتی ہے۔ کئی بار محسوس کیا اپنا ماتھا کن پٹیاں پوروں سے آہستہ آہستہ سلا رہی تھی۔ تھک گئی تو رہنے دے، ٹھہر کر ہو جائے گا، آتے ہی لگ جاتی ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ نیچے کر لیے۔ نہیں چاچی، ویسے ہی بس شام کو تو پڑھنا بھی ہوگا، ایک تو تجھے پڑھنا لے ڈوبے گا، لعنت بھیج ایسے پڑھائی پر، جوانی میں سر دکھنے لگے۔ خجستہ نے لعنت اپنے سر در پر بھیجی اور کام میں لگ گئی۔ اس کے شوق پر دل کچھ پسیجا بھی تھا تو درخزئی چاچی نے کہہ ہی دیا، لگتا ہے تو گھر میں رہنا بھول گیا، تجھے استبل بھجوا دوں؟ اس نے ناسمجھی سے ماں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب کیا؟ انہوں نے فرش سے بکھری چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے گھور گھور کر دیکھا تھا، جہاں بیٹھا وہیں کھایا، ادھر گرا، کپڑے، جوتے، چادر سب بکھیر رکھا ہے۔ کوئی عقل نامی چیز ہے تجھ میں یا گھوڑوں کی طرح گھاس کھائی، دم ہلائی؟ ماں کی ضرب المثال پر تو کھول کر رہ گیا تھا۔ گھر کی عورتیں مر گئی ہیں کیا؟
کریں کام۔ اس نے بال بنا کر کنگا بیڈ پر اچھال دیا۔ مری نہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، نہیں دم رہا اب ہڈیوں میں اتنا خوام خواہ کا گند سمیٹوں۔ اس کے بیڈ سے کنگا اٹھاتے اسے ایک بار پھر نفوذ سے دیکھا تھا۔ جو جوان ہے اس سے کیوں نہیں کرواتی، بٹھاؤ گھر اسے، بلا وجہ تماشا لگا رکھا ہے۔ گردن جھٹکتے ہوئے گرم مفلر گردن کے گرد لپیٹا، دانتوں تلے آئے کڑوے بادام جیسا منہ بناتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دریچے کے آخری کونے میں انگیٹھی کے پاس بیٹھی وہ ہل ہل کر سبق یاد کر رہی تھی۔ انگیٹھی کا سارا سیک درخزئی میں بھر گیا۔ دانت کچکچاتا اس کے قریب ہوا، اس سے اور اس کی کتابوں کو تنفر سے دیکھا تھا۔ کیا سمجھتی ہے، 4 لفظ پڑھ کر ہم پر حکومت کر لے گی؟ سبز آنکھوں میں ساری بے بسی اتر آئی تھی۔ حکومت کرنے کے لیے تو حمایت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے ساتھ تو کوئی حمایت نہیں، میں تو خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ خدمت تو تجھ سے ایسی لوں گا کہ تو ان کاغذوں کو دیکھ دیکھ کر روئے گی۔ وہ اس کی چوکی کو ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ اوس میں ڈوبی سبز آنکھیں اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ سبزہ سر کے دریچے کی جالی سے دکھائی دیتے ٹھنڈے خالی آسمان پر ٹھہر گیا۔ خواہشوں کی تکمیل کا رنگ تو اللہ چڑھاتا ہے، انسان کی کیا اوقات۔ سبز پتوں پر ٹپ ٹپ برس کر پھسلتی بوندوں کی طرح سنگ لاخ پتھروں میں جذب ہوتے جاتے تھے۔ سال اول کا نتیجہ بہت زبردست رہا تھا۔ سہیلیوں کی آنکھیں پھیل گئیں، استادوں کا مان بڑھ گیا تھا۔ جہاں خجستہ کی امید بڑی تھی وہیں سر کا درد بھی بڑھ گیا۔ تختہ سیاہ پر لکھنے سفید لفظ کوہر کی طرح مٹے مٹے لگتے، آنکھیں چندیا چندیا کر غور کرتی، کن پٹیوں پر زور پڑتا، بار بار نشست سے اٹھ کر جاتی، کاپی پر اتار لاتی۔ ایک دن مس نے کہہ ہی دیا، خجستہ تمہیں آنکھیں چیک کروانی چاہیے، تمہاری نگاہ کا مسئلہ ہے۔ نہیں نہیں مس، اسے مس کے جملے سے بھی خوف آیا تھا، صرف یہ سوچ کر کہیں یہ سچ نہ ہو جائے، پھر تو گھر والے اس کی کسی صورت نہیں مانیں گے۔ رات کو خانی بیگم کمرے کا بلب جلانے نہیں دیتی تھی، اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، نہ چاچی کہتی تھی رات کو پڑھ پڑھ کر تیرے بال گر رہے ہیں، چٹیا آدھی رہ گئی ہے، داجی کہتے ہیں گھر میں دکھائی نہیں دیتی، ان کتابوں نے میرا بچہ چھین لیا ہے۔ زر وقت کو کون سا پسند ہے، دیر تک دریچے کا 0 پاور بلب جلائے رکھنا۔ تھوڑی روشنی نے نگاہ پر اثر ڈالنا شروع کیا تھا۔ درخزئی کے تو کہنے ہی کیا، وہ تو چاہتا تھا بھلے اندھی ہو جائے، گھر تو ٹکے گی۔ خجستہ نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، اللہ میری آنکھیں ٹھیک رکھنا۔ سہیلی کے کئی سال سے اینک لگی تھی، اس نے اپنی اتار کر دی۔ خجستہ یہ لگا کر دیکھ، صحیح نظر آتا ہے تم کو؟ باریک کمانی کی چھوٹی سی اینک پتلی ناک پر جماتے ہی لمحہ بھر کے لیے تو چکر سا آیا تھا، جھٹکے سے آنکھیں بند ہوئیں پھر کھولیں۔ بالکل صحیح تو نہیں لیکن کچھ سکون ملا تھا، خاص کر دائیں آنکھ کو۔ ہو سکتا ہے دونوں کی دائیں آنکھ کا نمبر 1 ہو۔ کچھ دیر لگا رکھنے کے بعد جب اسے لوٹائی تھی تب عدسے کی اہمیت کا پتہ چلا تھا۔ آنکھ شدت سے چاہ رہی تھی کہ اسے عدسے سے دیکھا جائے۔ خجستہ نے پلوجہ سے پوچھ ہی لیا، یہ کتنے کی ہے؟ پورے 1000 کی۔ میرے داجی کتبہ موڑ والے اینک ساز کے پاس لے کر گئے تھے، تم بھی اسی کے پاس چلی جانا۔ میں داجی سے کہوں تو شاید وہ مجھے بھی لے جائیں، اینک تو لگ جائے گی مگر اور بہت کچھ چھن جائے گا۔ صدوری ہونٹ کچلتے اس نے دل میں سوچا، کوئی اور تدبیر نہیں اس طرح سے چھٹکارے کی۔ 2 دن بعد اس نے پلوجہ سے کہا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنی اینک مجھے دے دو، میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دوں گی۔ اس کی احمقانہ بات پر پلوجہ نے تحیر سے اسے دیکھا تھا۔ ہر کسی کا نمبر الگ ہوتا ہے خجستہ، تم چیک کرواؤ۔ نہیں مجھے اس سے صحیح دکھائی دے رہا تھا، میرا یہی نمبر ہوگا، تم اور بنوا لینا۔ پلوجہ نے کچھ دیر سوچا پھر چھٹی وقت اتا کر اسے دے دی۔ میں داجی سے کہہ دوں گی میری ٹوٹ گئی ہے، تم رکھ لو۔ درد کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی کسی چیزیں نہ لیتی۔ خوددار پٹھان تھی لیکن کیا کریں ظالم درد کا جو بعض اوقات خودداری پر چھا جاتا ہے۔ اس نے پکڑ کر اینک بیگ میں رکھ لی، اب لگانا کون سا آسان تھا۔ ایسی چیز تو تھی نہیں، گلے میں پہنے دوپٹے سے چھپائے رکھتی یا بازو پر باندھ لیتی، چہرے پر ٹکانی تھی۔ دن میں جیسے تیسے چندی آنکھوں سے گزارا کر لیتی تھی مگر رات کو جب سب اپنے کمرے میں ہوتے وہ اینک جما کر پڑتی۔ کسی آہٹ پر بیگ میں اس اینک کی آنکھ میں چولی کو 3را دن تھا، وہ اپنے پڑھنے میں مگن تھی۔ امروز لالا کسی کام سے باہر نکلے، اس کی اینک جمی دیکھ کر ٹھٹک سے گئے تھے، یہ کب لگی؟ وہ جلدی میں چھپا بھی نہ سکی تھی، ملتجی رنگ چہرے پر چھا گیا تھا۔ پلوجہ کی ہے، تم نے کیوں لگا رکھی ہے؟ وہ مجھے اس سے صحیح نظر آتا ہے۔ اس کے تھوک نکل نکل کر کہنے پر لمحہ بھر تو اسے دیکھتے رہے۔ اپنی گرم چادر صحیح طرح سے لپیٹی،
ایک کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اگر اتنا مسئلہ تھا تو کیا بتانا نہیں چاہیے تھا؟ اس طرح کسی دوسرے کی اینک لگا کر مزید خراب ہو گئی تو جسے بتاتی اس نے ایک ہی بات کہنی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک لخت نمی گھل گئی تھی۔ پڑھنے سے ہوئی ہے، دفع کرو پڑھائی کرو۔ غلط بھی نہیں ہے، اتنا پڑھ کر کیا کرو گے خجستہ؟ ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں پہاڑوں میں ہی رہنا ہے۔ ہاں لیکن ہم پہاڑ تو نہیں ہیں، انسان ہیں، ہمیں پہاڑوں میں ہی راستے بنانے ہیں۔ اس کے ٹھوس انداز پر وہ کچھ دیر اس کا چہرہ ٹٹولتے رہے۔ اس گھرانے کی کسی لڑکی نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ ہوگا جو وہ کہہ جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی خجستہ، تم میں پڑھائی کا اتنا جنون کس نے بھر دیا ہے؟ لیکن مجھے سمجھ لگتا ہی ہے لالا۔ توقف کے دوران ہونٹوں کو کچلتی بہت درد سے بولی تھی۔ میرے باپ کے خون میں لت پت میت نے، میری ماں کے ناقص علاج سے آنے والے لنگ نے، اور میری بہن کے روز اٹھنے والے درد نے۔ سبھی چہرے کی سب آنکھیں لال پانی میں تیر رہی تھیں جس میں جمال خان کا خون میں لتھڑا جسم کرا رہا تھا۔ پہاڑی لوگوں کی خاندانی دشمنی کی داستان ایک معمول کی بات ہے، وہ بھی اسی معمول کا شکار ہوا تھا۔ پہلے دادا اس خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھا، پھر جمال خان، حالانکہ برنجا مرنج انسان تھا جس کا معاملہ پھر کسی وقت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ کیسے صلح ہوئی، کتنے لوگ اس کی بھینٹ چڑھے، کتنا سرمایہ لگا، کون کون سی زمین بکی، لیکن فی الوقت جمال خان کی جان لبوں پر تھی۔ ٹانگ پر اور کمر کے نیچے 4 گولیاں لگی تھی۔ ٹانگ والی تو گوشت کو پھاڑ کر خود ہی نکل گئی۔ مرہم پٹی قریبی ڈسپنسری میں ہو گئی، لیکن کمر والی گولی ہڈی میں اٹک گئی تھی جسے نکالنے کے لیے باقاعدہ آپریشن کی ضرورت تھی۔ ڈسپنسری میں نہ تو آپریشن تھیٹر تھا اور نہ ہی کوئی سرجن۔ یہ اٹک کے قریب ہی کا کامرا نواحی علاقہ تھا۔ گاؤں اور شہر کو ملاتا کتبہ موڑ اب اتنی دور بھی نہیں تھا، یہی کوئی 30 سے 40 منٹ کی ڈرائیور پر۔ وہاں ڈاکٹر بھی تھے، اسپتال بھی۔ کچھ وقت ڈسپنسری میں برباد ہو گیا تھا، کچھ 30-40 منٹ کا فاصلہ طے کرنے میں۔ اس سے پہلے کہ جمال خان کے قدم اسپتال تک پہنچتے، اس کے پیروں سے روح نے قدم باہر نکال لیے تھے۔ خجستہ کی عمر اتنی نہیں تھی کہ کچھ سمجھ سکے، لیکن لوگوں کے بین نے سمجھنا بہت آسان کر دیا تھا۔ پلوشا کی ماں بار بار کہہ رہی تھی، خانہ خرابہ، ڈسپنسری والا گولی نکال دیتا تو اتنا خون ضائع نہ ہوتا۔ بتایا تو ہے لیکن یہاں نہیں ہوتا۔ جو تھا پاگل کا بچہ، وہ خود نکال دیتا۔ ڈاکٹر ضروری ہے؟ اے بہن، گولی بڑا ڈاکٹر نکالتا ہے، ڈسپنسر نہیں۔ وہ تو گولی ڈاکٹر نکالتا ہے۔ خجستہ کے سہم ذہن نے ایک بات سیکھی ہی تھی کہ چاچی نے ایک سفید چادر لا کر بہت دیر سے سکتے میں بیٹھی خانی بیگم کے اوپر ڈال دی تھی۔ پھر جو خانی بیگم کا سکتہ ٹوٹا تھا، اس کی چیخیں آج بھی خجستہ کے کانوں میں گرم سلاخوں کی طرح گھس رہی تھیں۔ نم پلکوں کے سائے میں ماضی ابھر کر معدوم ہوا۔ لرزتی پلکیں اٹھا کر اس نے امروز خان کو دیکھا تھا۔ وہ متصافانہ بھویں سمیٹے مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ لالا، میرا باپ گولی لگنے سے نہیں مرا تھا، گولی نہ نکلنے کی وجہ سے مرا تھا۔ اگر ڈاکٹر ہوتا شاید میرا باپ بھی ہوتا۔ سبز جھیل سے پانی گلابی رخساروں پر چھلکا۔ سب کچھ ہے میرے پاس، محبت، شفقت، خیال، پیار، لیکن میرے داجی نہیں ہیں۔ ایک ننھی سسکار سندوری ہونٹوں پر تم توڑا، جبڑے نم ہو کر بھاری ہونے لگے تھے۔ بھلے باپ سخت گیر ہو، مگر اس کا ہونا ہی بیٹیوں کے لیے آئینی چھت جیسا ہے، اور خجستہ کو اپنی چھت تنکوں کی لگتی تھی۔ اور لالا، مرا تو میرا باپ تھا، سفید کفن میری ماں پر کیوں لپیٹا تھا؟ میری ماں کی وہ چیخیں، میرے باپ کے خون کے قطرے میرے اندر جنون بھر رہے ہیں۔ مجھے ڈسپنسری میں ڈاکٹر بن کر بیٹھنا ہے، کسی اور کی ماں سفید کفن نہ لپیٹے۔ بہت درد ہوتا ہے بچوں کی ماں کو چیخوں سے، باپ کی موت سے۔ اس کے لہجے کی نمی سے امروز خان کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ دل گرفتی سے اٹھتے اٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خجستہ بچہ، یہ سب تقدیر میں لکھا تھا، ہونا ہی تھا۔ تقدیر کون لکھتا ہے لالا؟ وہ یک لخت ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ لکھتا ہے نا تقدیر، تو پھر اس نے جنت دوزخ کے راستے کیوں بتائے ہیں؟ تقدیر میں تو لکھا گیا ہوگا فلاں برا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ جس کو اچھا لکھا اس نے نیکی کرنی ہی کرنی ہے، پھر جنت دوزخ کے حصول و بچاؤ کی محنت کیوں؟ امروز خان کی تعصفانہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی جا رہی تھیں۔ نہیں لالا، تقدیر میں بہت سا ایسا تدبیر کا بھی ہے، اور میں صرف تدبیر کی کوشش کر رہی ہوں۔ تقدیر کو رنگ اللہ نے چڑھانا ہے۔ مشکلات ضرور تھیں، لیکن اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جا رہی تھی۔ امتحان نزدیک آ رہے تھے، محنت بڑھتی جا رہی تھی۔ امروز خان پہلے ہی اسے کتبہ موڑ کے ڈاکٹر سے اینک لگوا لائے تھے، پلوشا کی واپس کر دی تھی۔ اینک کا بھی عجیب ہی قصہ تھا، حد درجہ احتیاط کے باوجود ٹوٹی ہوئی ملتی تھی۔ خانی بیگم الگ ڈانٹتی، چاچی الگ لاپرواہی کے تانے دیتی، ٹوٹتی بھی ایسے جیسے
गुस्से में पकड़कर दोरी की गई हो। ये आज तक ना पता चल सका कि ऐनक पर गुस्सा कौन निकालता है। जब कहीं रखकर थोड़ी देर के लिए उठी टूटी हुई मिली। खजस्ता ने आखिर इसे डोरी बांध ली, सोते हुए गिरबान में डाल लेती। ऐनक महफूज हो गई। दुर्खजई का गुस्सा बढ़ने लगा। इंटर के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। बच्चियों को कॉलेज से फारिग करते हुए उस्तानियों ने पार्टी दी थी। सब बच्चियां गई थी सिवाय खजस्ता के। उसे इम्तहानों की तैयारी करना थी, बहुत अच्छी तैयारी, और तैयारी इसकी अच्छी ही थी। इम्तहान शुरू हुए। इसे इसी बात की खुशी थी कि मरकज़ करीबी बना और वक्त भी सुबह का। पेपर देकर बहुत सा टाइम मिल जाता। जिस तरह से वो पेपर्स देर कर आ रही थी, इसे यकीन था साल दम का नतीजा साल अव्वल से भी बेहतरीन होगा। बात FSC पर ही थोड़ा ख़त्म होती है। UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल के दाखिले में कल तलबा के कद से भी ऊंची रुकावट एंट्री टेस्ट की लगा रखी है। पढ़े लिखे ख़ानदान या शहरों में रहने वाले फिर इस बात को किसी हद तक समझते हैं कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए भी किसी इदारे में जाना पड़ता है, लेकिन जिन इलाकों में मेडिकल की बुनियादें ही ना पता हों वो इस बात को क्या समझें। मड़े, तुम तो कह रही थी 12वीं की किताबों से पर्चा आएगा, वो पढ़ तो लें, अब कैसी तैयारी। खानी बेगम हैरान थी। चाची घूर रही थी। गुज़श्ता इन मासूम औरतों को अपना फरसूदा निज़ाम तालीम क्या समझाती। FSC के अंदर उस्ताद जो हिस्सा ये कहकर छुड़वा देते हैं, बच्चों ये चैप्टर छोड़ दो, इसमें से कभी पेपर नहीं बनता। पिछले 5-6 साल के पेपर्स देख लो, ये सवाल नहीं मिलेंगे, बाकी की तैयारी करो। और वो ही FSC का मुश्किल तरीन हिस्सा मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट का निचोड़ है। 2 सालों में उस्ताद वो मुश्किल हिस्सा पढ़ाने से घबराते हैं। UHS ये चाहती है कि बच्चे 90 दिन की तैयारियों में वो उंगलियों की पूरों पर किसी रोबोट की तरह याद कर लें। सलूट है इस दौर के बच्चों पर, वो फिर भी कर लेते हैं। कर तो खुजस्ता भी लेगी, मगर इसे इस इदारे तक जाने का रास्ता तो मिले। MCAT मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट की क्लासेस तमाम कोचिंग सेंटर में पेपर से अगले दिन ही शुरू हो चुकी थी और मेडिकल के तमन्नाई बच्चे धड़ाधड़ इसमें दाखिला लेकर एकेडमी माफिया की हांडी भर रहे थे। एक तो कामरा अटक का नवाई इलाका, फिर घर वालों को कायल करने में से 15 दिन लग गए थे। अमरोज खान इसके इस शौक के आगे हार गए थे। इन्होंने ही दाजी को कायल किया था। एक मेडिकल कॉलेज बराए ख़वातीन भी है, फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज, हो सकता है इसमें नाम आ जाए। आजकल सबकी लड़कियां पढ़ रही हैं और इसका शौक़ है। हमें दीवार नहीं बनना चाहिए दाजी। अगर शौक़ को रास्ता घर वाले ना दें तो वो जुनून बन जाता है। जुनून पस्ती का दूसरा नाम है। दाजी को कायल करके इसे पस्ती से अमरोज़ लाला ने बचा लिया था। इन्होंने ही एक वैन का इंतज़ाम किया जो इसे अटक शहर की एकेडमी तक लाती ले जाती। दिन तो बहुत गर्म थे, मगर पहाड़ इनकी गर्मी को किसी हद तक जज़्ब कर लेते थे। इसने दिन रात मेहनत की थी, सारी तैयारी मुकम्मल की थी। रोल नंबर देकर दिन का ऐलान हो चुका था। अमूमन एकेडमी बेस्ट ऑफ लक कार्ड देते हुए आखिरी दिन की छुट्टी दे देती है ताकि बच्चे रिलैक्स होकर अपनी तैयारी को फाइनल टच दे लें। इसने सारी रात पढ़ा था। फजर पढ़कर कुछ देर को सोई। सूरज ऊंचा होते ही उठ गई। आज एकेडमी नहीं जाना था क्योंकि बेस्ट ऑफ लक आजमाना थी। सारा दिन अपना था। 8 किताबें, 2 साल की मेहनत एक तरफ, इसे एक दिन की मेहनत एक तरफ। वो नाश्ता करते ही किताबें लेकर दरीचे में बैठ गई। दाजी और अमरोज़ लाला अपने काम से बाहर थे। कुछ ही देर में सैन के बीचों बीच धाड़ धाड़ की आवाज़ें बुलंद होने लगी। इसने 2-3 बार नगवारी से देखा था। दुर्खजई घर का मेन दरवाज़ा उतारे जाने इसमें क्या ठोक रहा था। चाची सर पर दुपट्टा बांधती हुई इसे पूछने आई थी, क्या ठोका? ठोक लगा रखी है, हमारा सर फटने को हो गया। दरवाज़ा ख़राब हो रहा है, वो ठीक करने लगा हूँ, कहकर इसने पूरी कुव्वत से पकी लकड़ी पर हथौड़े बरसाने शुरू किए। खुजस्ता तंग आकर उठ के आई थी और बहुत मुल्तजी अंदाज में बोली थी, खुदा के वास्ते कल ठीक कर लेना। अच्छा, ताकि घर में चोर घुस आए। देखा नहीं, दीमक ने सारा लकड़ी खा लिया है। इसने आरी के साथ दरवाजे का एक हिस्सा काट कर अलग किया और पक्की लकड़ी का टुकड़ा उठाकर मेखें इसमें गाड़ने लगा। एक दिन से क्या होता है, कहीं नहीं दीमक खा जाती। खुजस्ता की मिन्नतों पर इसने इसको इस्तज़ाइया देखते हुए कहा था, देख रहा है दीमक एक दिन में वाकई नहीं खाती हूँ। इसने गर्दन झटक कर पहले से भी ज़्यादा कुव्वत से हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए। खुजस्ता ने जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके हथेलियाँ कानों पर जमा ली थी। इसे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया था। इसे वो सब लड़कियां याद आने लगी जो रोज़ कहती थी, मेरे दादी ने आजकल घर में मेहमानों की आमद पर पाबंदी लगा रखी है, मैं डिस्टर्ब ना हूँ ना। कोई कहती, मोरे मेरा बहुत ख्याल करती है, बादाम अखरोट दूध के साथ देती है, पढ़ पढ़ के सर दुखने लगता है ना। और खुजस्ता के सर पर हथौड़े बरस रहे थे। आईनी हथौड़े से मेखे फट्टे में घुसने की आवाज़ सारे घर में गूंज पैदा कर रही थी।
इसी गूंज में इसे तैयारी मुकम्मल करना थी और कर भी रही थी। सूरज की आखिरी किरणें पत्थरों में दफन होने की थीं। इसी ठक ठा में इसकी तकरीबन सारी दोहराई हो चुकी थी। सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो मेहनत तलब भी थे और तवज्जो भी चाहते थे वो इसने रात के लिए छोड़ दिए थे। जाहिर है जब तक दरवाज़ा ठीक हो जाना था और शोर थम जाता आराम से हो जाने थे। एक तो इस बात की समझ नहीं आती मेडिकल से फिजिक्स का क्या ताल्लुक़ है। केमिस्ट्री तो फिर समझ आती है, MBBS में भले कम मगर सफ़र साथ रहता ही है, लेकिन फ़िज़िक्स और फिर सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल्स। ज़ाहिर है हमारा तालीमी माफिया जो सरकार के ऊंचे ओहदों पर फाइज है, इसने अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी तो चलाने हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के आगे बैरियर लगे तो अरबों की आमदन से इनके बच्चों की रोज़ी रोटी चले। हमारा प्यारा सिस्टम। दरवाज़ा ठीक होकर लग चुका था। दरो दीवार से गूंज ख़त्म हुई ही थी कि सारे घर में यकलख्त अंधेरा छा गया। इसने दरवाजे से बाहर दरखुज़ई को जाते देखा था और बस अंधेरा। घर की सारी बत्तियां चेक कर ली थी, कुछ समझ नहीं आई थी कि लाइट को क्या हुआ। दादी घर आ चुके थे। अमरोज़ खान ने स्विच चेक किए, यही समझ आई थी कि शायद वायरिंग उड़ गई है। दादी ने कहा भी कि तुम घर में था, किसी को दिखा देते। दादी जो हुआ है अभी हुआ है, हमें क्या पता वायरिंग ख़राब हुआ है या बिजली पीछे से गया है। अल्लाह तो बहरहाल जानता ही था। खुजस्ता को पूरा यकीन था कि दुरखुज़ई का कुछ हाथ ज़रूर है और वो वाकई इसने मीटर से सप्लाई तार चुपके से काट दी थी। घर में 1-2 बैटरी थी, कोई लेकर कमरे में जा रहा था, कोई बाथरूम या किचन में। खुजस्ता ने अमरोज़ लाला के मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मोबाइल मुंह में दबाए, न्यूमेरिकल्स हल किए थे। इसकी आंखों में उमड़ कर आता पानी और दिल की धड़कन वाज़ह कह रही थी, तुम्हारे अंधेरा करने से कुछ नहीं होने वाला, बस मेरा अल्लाह अंधेरा ना करे। थकन से चूर रात ख़त्म हुई, सुनहरा दिन तुलू हो चुका था। एंटी टेस्ट के मरकजी सेंटर का भरपूर टार्चर अपने नाजुक कंधे पर उठाते बच्चे ग्रोह दर ग्रोह तैयार। एम्बुलेंसेस, टेम्परेरी मेडिकल कैंप और माँ बाप की तस्बीहां। 3400 सीटों के लिए इस मुल्क के ज़हीन तरीन 60,000 बच्चा तकदीर और तदबीर के रंग देखने निकला था और हर तबके का बच्चा था। खुजस्ता ने मरकज़ में कदम रखने से पहले एक निगाह उठाकर आसमान की जानब देखते एक बात सोची थी, नहीं बदल सकता कोई इसे अगर मेरा रब इरादा कर ले। हमें वक्त से पहले चाहिए होता है, लेकिन रब के इरादे वक्त पर रंग दिखाते हैं। रब के इरादे का रंग चढ़ना शुरू हो गया था। हस्बे रवायत मुश्किल से मुश्किल तरीन पेपर्स मखसूस वक्त में हल करके वो बहुत पुरुमीद वापस लौटी थी। शाम तक नेट पर आंसर की भी आ चुकी थी और पिछले सालों के मेरिट के हिसाब से बहुत अच्छा एग्रीगेट बना था। कभी 2-3 साल पहले आंसर की आते ही फैसला हो जाता था कि कौन बच्चा मेरिट पर सिलेक्ट है, कौन रिजेक्ट। लेकिन अब ज़हीन बच्चों की बढ़ती तादाद और महदूद सीटों ने मेरिट में इतने बड़े बड़े अपसेट किए, एडमिशन लिस्ट लगने से पहले कहना ही मुश्किल है कि मेरिट कहाँ ठहरता है। और मेरिट बनने के मराहिल और लिस्ट लगने में लगभग 2 माह कहीं नहीं गए और इन 2 माह में बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ फीस जमा होकर दाखिले बंद हो चुके होते। क्या खूब कम्युनिकेशन पाई है हमारे इदारों ने कि मेडिकल लिस्ट से रिजेक्ट हो जाने वाले हज़ारों बेज़हीन बच्चे कहाँ जाएंगे। क्या इनका ये जुर्म कम है कि जहानत की बुनियाद पर इन्होंने मेडिकल का शोबा चुना? क्यों चुना? ये अब इनकी सज़ा है। और कितनी जिंदा दिल कौम है हम, अपने आने वाले बच्चों के लिए कलम उठाना तो क्या कलम पकड़ना भी छोड़ रहे हैं। खैर, ये खुश किस्सा भी फिर किसी वक्त पर उठा रखा फिल वक्त किस्सा है। एक पहाड़ी खुजस्ता के डॉक्टर बनने का खुजस्ता की तकदीर पर तब्दील का रंग चढ़ गया था जब मेडिकल कॉलेज की लिस्टें लगने लगी। अपना मुकम्मल नाम, तारीख पैदाइश, शहरियत, इम्तहानी कारकर्दगी के साथ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में जगमगाता देखकर वो अंधाधुंध भागती आई थी। खुशी से बदन होले होले लर्ज रहा था और सब्ज आंखें नम। दलान की जानिब बढ़ते इसके कदम दाजी की आवाज़ पर थम गए थे। अमरोज़ खान, तुम तो कहता था कि इसका दाखिला लड़कियों के कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन पिंडी के कॉलेज में तो लड़के साथ पढ़ते हैं। हाँ दादी, नंबर तो इसके बहुत थे, मेरिट इस साल और ऊपर चला गया, क्या किया जा सकता है। यानी कि अमरोज़ लाला इससे पहले मेरिट लिस्ट चेक कर चुके थे। होना तो खुजस्ता को खुश चाहिए था, लेकिन सूरत-ए-हाल कुछ और बन रही थी। क्या मतलब है, क्या करना है? अमरोज़ के जवाब पर दुरखुज़ई पूरे क्रोफर से तड़प कर उठा था। अब हम इतना बेगारत हो गया है, इसे लड़कों के साथ पढ़ने भेजें, बिठाओ घर में, वरना भाग जाएगी वो किसी बेहया के साथ।